ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سیرت کو سمجھنے کے لیے سیرت ابراہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کے مشن کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کا ایک آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, بہت ہی گہرا تعلق ہے. اس کی میں آپ کو ابھی تھوڑی سی مثال دوں گا, چھوٹی سی. اسلام میں کتنے بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. آپ کو پانچوں کی 5 معلوم ہونی چاہیے. پہلی کیا ہے؟ شہادت, یعنی خدا ایک ہی ہے. خدا ایک ہی ہے, وہ تو تمام انبیاء نے کہا تھا, لیکن اصلاً جس کے واقعے میں خدا کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے تمام قصوں سے زیادہ, وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ایک خدا کی عبادت کے لیے جس نے گھر تعمیر کیا وہ کون ہے؟ ابراہیم. تو لا الہ الا اللہ سے ابراہیم کا تعلق تو واضحاً وضوح الشمس, جتنا واضح سورج ہے اتنا واضح یہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے نا. دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ہم جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہی کا ہی ایک مظہر ہے. یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری چیز صوم. ٹھیک ہے, صوم. اچھا, صوم کیا ہے قرآن کے مطابق؟ صوم روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے قرآن کے آنے کا جشن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کیوں چنے گئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی. رمضان کا مہینہ ابراہیم کی دعا کے قبول ہونے کا جشن ہے. شہر رمضان, انہوں نے دعا کی تھی نا کہ یہ نبی بھیجا جائے جو آیات پڑھے گا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میرے رب ایسا نبی بھیجنا جو آپ کی آیات پڑھے, ان کو کتاب سکھائے, ان کو پاک کرے, ان کو حکمت سکھائے, انہیں پاک کرے. کس کی دعا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. اور وہ دعا کب قبول ہوئی؟ جب قرآن نازل ہوا. تو جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تو ہم اس دعا کے قبول ہونے کو منا رہے ہیں. یہ اوکے, تین ستون. چوتھا ستون کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ. اچھا, زکوٰۃ کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ کے بارے میں الفاظ آتے ہیں قرآن میں. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وہ حکم انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اسماعیل نے, ابراہیم علیہ السلام سے. اور ہم اس کی تعمیل کا زکوٰۃ بھی ان کی طرف منسوب. آخری سب سے مشکل ہے شاید, یا سب سے آسان ہے. کسی کو اگر حج اور ابراہیم کا تعلق سمجھنا ہے تو پھر تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. پانچوں کے 5 سیدھے واپس جا رہے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. قرآن کے مقاصد میں سے, اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. جو مشن ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز ابھی ذہن میں آئی ہے, کورس میں تو نہیں ہے لیکن ذہن میں آئی ہے تو میں شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. سچا واقعہ ہے. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ. میرا ایک بہت قریبی دوست ہے, مینچسٹر میں رہتا ہے, حماد, فہیم حماد. وہ ماشاء اللہ ویری کوالیفائڈ ہے, لائر بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے, ازہر سے شریعہ پڑھا ہوا ہے, حدیث میں اجازات ہیں اس کی, اور قرآن پہ ہم بہت آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ میری ایک فلائٹ تھی, اس کے ساتھ ہنسی مذاق بہت کرتا ہوں. تو میرے ساتھ اس کی فلائٹ تھی. میری عادت ہے میں فلائٹ میں سو جاتا ہوں. تو میں سو گیا, پھر میں ایک دم سے اٹھا. میں نے اسے کہا تینوں خواب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہتے کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے کہا مجھے خواب میں نظر آیا تھا. قرآن میں 3 خواب کا ذکر ہے رسولوں کے, اور تینوں کا تعلق ہے. وہ کون سے 3 خواب ہیں؟ ایک ابراہیم کا خواب ہے, اولاد کو ذبح کر رہے ہیں, وہ ایک خواب ہو گیا. دوسرا خواب کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے, میں نے 11 ستارے دیکھے, وہ خواب ہے نا. تیسرا خواب نہیں, رسولوں کے خواب کی بات ہو رہی ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین. اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا وہ سچ دکھایا. کیا خواب تھا؟ حج کریں گے, مسجد الحرام میں داخل ہوں گے پرامن. اچھا, پہلا خواب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں. جب رسول نے حج کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ جانور ذبح کیا نا. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. وہ خواب جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا اس کا اصل مقصد تھا وہ قربانی جو اب حج پہ ہونی تھی رسول کے خواب کے بعد. ان دونوں خوابوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بالکل جیسے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خواب رہ گیا, اس کا تعلق لگتا ہے نہیں ہے. وہ کون سا خواب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ اپنے بھائی ان کے وہ آخری کار آ کر ان کے سامنے عاجز ہو جائیں گے. ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا,
لیکن آخر میں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور عاجز ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ عاجز ہوں گے تو پھر ابراہیم اور یوسف علیہ السلام ان سے کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی نقصان نہیں آئے گا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اب فتح مکہ کا مطالعہ کریں، جب رسول کا خواب پورا ہوا نا کہ مکے میں داخل ہوں گے، وہ فتح مکہ ہی ہے نا، اور اس خواب کا پورا ہونا اصل میں ابراہیم کے خواب کا پورا ہونا بھی ہے علیہ السلام، وہ تو میں نے سمجھا دیا۔ اچھا، جب وہ فتح کیا ہے مکہ تو قریش جو ہے جنہوں نے مظالم کیے تھے رسول کے ساتھ، زیادتیاں کی تھیں، وہ بھی وہاں پر ہیں۔ ان کو سب کو جمع کر کے کہتے ہیں آج میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی نقصان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تینوں خواب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، پروئے ہوئے ہیں ایک ساتھ۔ پھر اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہیں، ایک نسل آ رہی ہے اسماعیل سے، دوسری آ رہی ہے اسحاق سے۔ اسماعیل سے متعلق خواب ہے ذبح والا، اسحاق کی نسل میں خواب ہے بھائیوں والا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نسلوں کی تکمیل ہے اصل میں، کیونکہ جو بنی اسرائیل کو دیا گیا اس کی تکمیل بھی ہمارے رسول ہیں۔ ان کے آخری رسول آئے عیسیٰ، اور عیسیٰ جانے سے پہلے کہہ گئے احمد آ رہے ہیں، اور اس طرف تھے اسماعیل جن کی زبان سے دعا نکلوائی کہ ایک رسول بھیج دیں۔ تو ان دونوں کی تکمیل اور دونوں کے خواب مل کر آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کے جڑتے ہیں، آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، سورۃ الفتح کے آخر میں۔ خیر، that was